نماز جنازہ کے بعد دعا کرنی چاہیے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے. نماز جنازہ ہے ہی کیا؟ دعا. تو اس کے بعد دعا مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف حدیث. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت ہے تو عبادت کے بعد تو دعا ہونی چاہیے, تو یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے ایک لاجک نکالی. تو چلو مان لیا عبادت ہے تو کیوں ہے؟ دعا ہے نا, اس لیے عبادت ہے. تو پھر نماز کے بعد دعا ہوگی تو وہ دعا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو پھر اس کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے؟ دعا ہونی چاہیے. تو جیسے صحابہ تابعین نے نماز جنازہ پڑھی ہے, پڑھا, سلام پھیرا, مردے کو دفنایا جا کے, تو چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے. کہیں بھی کسی نے نہیں لکھا کہ نماز کے بعد الگ سے دعا ہوگی. اس لیے یہ عمل بدعت ہونے میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مفتی صاحب, نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی کوئی دلیل دیجئے. میرا ایک دوست اہل حدیث ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو رکوع سجدے کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. تو نماز جنازہ عام نمازوں کی طرح نہیں ہے. تو جیسے وہ رکوع سجدے, جو سجدہ تو سورہ فاتحہ سے زیادہ بڑا رکن ہے, تو یہ جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ رکوع سجدے والی نمازوں کے بارے میں. باقی حضرت ابن عباس نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے وہ بطور دعا کے پڑھی ہے, بطور تلاوت کے نہیں پڑھی ہے. اس پر کوئی حدیث دکھا دیں کہ بطور تلاوت کے پڑھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت کے, بطور دعا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں الحمدللہ. بطور دعا کے, کیونکہ دعا کے مختلف کلمات نبی سے نماز جنازہ میں منقول ہیں. تو جو زیادہ منقول ہیں ان کو زیادہ پڑھنا چاہیے, جو کم منقول ہیں ان کو کم پڑھنا چاہیے. تو اگر حضرت ابن عباس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو بطور دعا کے پڑھی ہے, تو بطور دعا کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں, پڑھ سکتے ہو, لیکن لازم نہیں ہے. اور وہ دعائیں جو زیادہ کثرت سے نبی سے منقول ہیں ان کا پڑھنا زیادہ افضل ہے نماز جنازہ میں. جیسے اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہو, تو فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن فاتحہ کو نماز جنازہ کا رکن کہنا اور یہ کہنا کہ یہ نماز جنازہ کی خاص سنت ہے یا اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی, اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ مفتی صاحب السلام علیکم, میرا نام سیف احمد ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آدمی اپنی 4 بیویوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی وقت میں 4 کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ وہ اگر 4 بیویوں کو ایک کمرے میں رکھے گا تو خود کہاں رہے گا؟ ایک کمرہ تو دور کی بات, 4 کو ایک گھر میں اگر رکھتا ہے تو خود کہاں رہے گا؟ رہے گا تو یا تو بلڈ پروف جیکٹ پہن کے رہے گا, ورنہ کم سے کم ہیلمٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ باقی چوٹیں انسان برداشت کر لیتا ہے, سر کی چوٹ برداشت نہیں کر پاتا. اس لیے کہتے ہیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. مفتی صاحب, جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو مقتدی اپنے دونوں ہاتھ باندھ لے, چھوڑے رکھے ہاتھ باندھنا, کوئی ہاتھ باندھنا نماز کی سنتوں میں سے ہے. مفتی صاحب, فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے. اب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیا دعا کیوں مانگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے, ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت
اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں، اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد، کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا، جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں، یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے، فقہ شافی میں بھی نہیں ہے، فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے، اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی، فقہ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف.
فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے,